عمران خان کی پے رول پر رہائی میں اہم پیش رفت، حکومت نے ایک مثبت اشارہ دے دیا۔ کیا فضل الرحمان عمران خان کے ساتھ ملنے والے ہیں؟ اور پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان کو بڑی آفر کیا کر دی؟ اے پی سی کب ہوگی اور عمران خان کا اس پر کیا رد عمل آئے گا؟ آئیے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے آپ کا رمضان بخیر گزر رہا ہوگا۔ دوستوں اور ساتھیوں، دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے بعد جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں پی ٹی آئی نے شمولیت نہیں کی۔ وجہ یہ تھی کہ نہ تو پی ٹی آئی رہنماؤں کو عمران خان سے ملنے دیا گیا اور نہ ہی اس طرح کی کوئی اور ان کی بات مانی گئی۔ مولانا فضل الرحمان وہاں پہ شامل ہوئے اور انہوں نے دہشت گردی کے محرکات کے حوالے سے بڑی سیر حاصل نکات وہ ڈسکس کیے، اور ان کے جو نکات تھے وہ واقعی قابل توجہ ہیں اور ان پر گہرائی کے ساتھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا دوستوں اور ساتھیوں، عمران خان جو ہیں ان کی جماعت پی ٹی آئی بے شک اس وقت مشکل صورتحال سے دوچار ہے، لیکن اس کو آپ ملکی سیاست سے باہر نکال کر کوئی اتفاق رائے کا ایجنڈا تیار نہیں کر سکتے۔ اب آل پارٹیز کانفرنس کی بلانے کی باتیں ہو رہی ہیں یا تیاری ہو رہی ہے ایک طرح سے، تو اگر عمران خان یا ان کی پارٹی عمران خان کے اطمینان کے ساتھ وہاں شامل نہیں ہوتی تو میرے خیال میں کوئی ایسا متفقہ لائحہ عمل نہیں بنایا جا سکتا، یا اس لائحہ عمل کو جو بنایا جائے اسے متفقہ نہیں کہا جا سکتا جس میں پی ٹی آئی شامل نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی کہہ لیں، پی ٹی آئی ایک زمینی حقیقت ہے، ایک بڑے صوبے میں جو خود دہشت گردی کا شکار ہے، وہاں پہ اس کی حکومت ہے اور قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی اس کی بھرپور وہ نمائندگی موجود ہے۔ تو کیا عمران خان کے بغیر کیا کوئی متفقہ سیاسی لائحہ عمل بنایا جا سکتا ہے جس کے تحت فوجی آپریشن وہ کیا جائے اور پھر وہاں پہ واقعی امن و امان وہ بحال ہو جائے؟ اگر ہم ماضی پر نظر دوڑائیں تھوڑا سا تو دیکھیں ماضی قریب میں کتنے آپریشن ہوئے۔ بلوچستان میں بھٹو کے دور سے فوجی آپریشن شروع ہوئے، لیکن کیا ان فوجی آپریشنز کے بعد ایک طویل جو امن و امان کا سلسلہ ہے مثبت وہ شروع ہو سکا؟ تو اس کا جواب یقیناً نفی میں ہے۔ فوجی آپریشن وقتی حل تو ہو سکتے ہیں کہ آپ وقتی طور پر پسپا کر دیں ان دہشت گرد قوتوں کو اور وہ پس پردہ چلے جائیں یا زیر زمین چلے جائیں، لیکن ایک مؤثر سیاسی عمل جو ساتھ ہو اس کے بغیر ایک فوجی آپریشن کبھی بھی دہشت گردی کا مستقل حل نہیں ہو سکتا یا امن و امان کا مستقل پیش خیمہ نہیں ہو سکتا۔ اب آتے ہیں کہ کیا عمران خان کو رہا کیا جا سکتا ہے پے رول پر؟ تو اس حوالے سے جو پی ٹی آئی کا مطالبہ تھا جس پر بات چیت جاری تھی، بیرسٹر گوہر صاحب بھی اس میں انوالو ہیں، وہ مختلف طاقتوں سے رابطے میں ہیں، تو اب حکومت نے تھوڑا سا اشارہ دیا ہے کہ عمران خان کو پے رول پر رہائی دے کر قومی کانفرنس کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، آل پارٹیز کانفرنس کا، اگر وہ 9/11 پر معافی مانگ لیں۔ جی ہاں، کہ وہ 9/11 پر اٹینشنلی معافی مانگے کہ جو کچھ کیا گیا ان کی جماعت سے وہ ایک بڑی سیاسی غلطی تھی، اور وہ جو فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے ہیں وہ ایک بہت بڑا سیاسی بلنڈر تھا پی ٹی آئی کی جانب سے، وہ اس بات کو تسلیم کریں اور اپنی غلطی مان کر قوم اور ملک سے اور متعلقہ اتھارٹیز معافی مانگ لیں، تب ان کو آل پارٹیز کانفرنس میں بلا لیا جائے گا پے رول پر رہائی دے کر، اور پھر اس پر انہیں مزید بھی کچھ رعایتیں ملنے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ اب بال عمران خان کے کورٹ میں ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا فیصلے کرتے ہیں۔ اب دوسرا ہے کہ حکومت جو پی ٹی آئی ہے وہ عید کے بعد ایک بڑی مؤثر تحریک وہ چلانا چاہ رہی ہے موجودہ حکومت کے خلاف لیکن اس میں پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ اس وقت کا کامیابی ممکن نہیں ہے جب تک مولانا فضل الرحمان دل و جان سے ان کا ساتھ نہ دیں۔ اب مولانا فضل الرحمان کو رام کرنے کی کوششیں جاری ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، اور ان کو طرح طرح کی جو آفرز کی جا رہی ہیں جو پی ٹی آئی نے ہمارے خیال میں ابھی تک ڈسکلوز نہیں کیا کسی بھی، نہ فضل الرحمان کی طرف سے نہ پی ٹی آئی کی طرف سے، لیکن جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ان کو آفر دی ہے کہ اگر جو ان کی تحریک چلتی ہے اور جس میں فضل الرحمان پوری قوت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر ایک نئی حکومت سیٹ اپ آتا ہے الیکشنز کے بعد، تو پی ٹی آئی وہ فضل الرحمان کو صدر پاکستان کا عہدہ دینے کو تیار ہے۔
اور ان کی حکومت کو دیگر بھی اہم حکومتی عہدے اور آئینی عہدے دیے جا سکتے ہیں۔ لیکن فضل الرحمان کے سامنے ایک بہت بڑا امر یہ واقع ہے کہ فضل الرحمان اس جماعت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ کیسے کھڑے رہیں جنہیں وہ یہودیوں کے ایجنٹ کہتے تھے۔ اس پر انہیں بھی پھر وہی طرح جس طرح وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو یا عمران خان کو یو ٹرن کا تانا سننے کو ملتا ہے، تو فضل الرحمان کو بھی اسی طرح کے تانوں کا اور اپنے تضییق کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن دوستوں اور ساتھیوں، اس کا ایک دوسرا اہم پہلو بھی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا میاں شہباز شریف کی وہ تقریر جب وہ ہاتھ ہلا کے مائک گرا کے غالب کے شعر پڑھ کے کہتے تھے کہ جناب وہ منتخب ہو گئے تو وہ آصف علی زرداری کو سڑکوں کو پر گھسیٹیں گے اور ان کا پیٹ پھاڑ کر قومی دولت جو ہے وہ نکال لیں گے۔ تو اب اگر میاں شہباز شریف اسی آصف زرداری کے ساتھ جس کا پیٹ پھاڑ رہے تھے اس کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتے ہیں، اس کو صدر پاکستان بنا سکتے ہیں، تو پھر عمران خان یا فضل الرحمان مل کر کیوں حکومت نہیں بنا سکتے؟ یا عمران خان اسی فضل الرحمان جو انہیں یہودی ایجنٹ کہتے تھے اس کو صدر پاکستان کیوں نہیں بنا سکتے؟ ایک چیز اگر جو ہے وہ میاں شہباز شریف کے لیے روا ہے تو وہی چیز فضل الرحمان یا عمران خان کے لیے روا کیسے نہیں ہو سکتی؟ دوستوں اور ساتھیوں، یہی سیاست ہے۔ لیکن انتہائی اہم پہلو یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی متفقہ قومی لائحہ عمل پر پہنچنا ہے دہشت گردی کے خلاف اور اسے ایک دیر پا اس کے ختم کر کے دیر پا امن قائم کرنا ہے، تو وہ ایک مربوط اور مؤثر اور متفقہ سیاسی عمل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے پی ٹی آئی کو اور تمام اپوزیشن جماعتوں کو اس سیاسی ایجنڈے کا حصہ نہ بنایا، اس عمل کا حصہ نہ بنایا، تو یہ دیوانے کی طرح دیوانے کا ایک خواب ہی ثابت ہوگا، ماضی کی طرح، جس طرح ماضی میں ہم ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ تو پتہ چلے گا دائروں کا یہ سفر ہے جو 10 سال بعد بھی ہم وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں 10 سال پہلے کھڑے تھے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔